جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. معزز ناظرین کرام, برادران اہل سنت, سامعین خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلی رات یعنی 5ویں رات میں دو باتوں کا ذکر ہوا تھا کہ فرضیت روزہ کے بارے میں اور رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے. پہلے حرام تھا, پھر بعد میں اللہ تعالی نے اس کو ہم تمام مومن کے لیے حلال کر دیا. دوسری بات یہ ہوا تھا کہ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دن بھر مزدوری کیا کرتے تھے, وہ ایک رات بغیر کھائے سو گئے اور سوئے کہ ایسے سوئے کہ مطلب روزہ ہو گیا. اب اسی بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ بھی رکھ لیے. دوسرے دن گئے مزدوری کرنے, کمزوری بڑھ گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو دیکھ کر بہت پسند کیا اور مسلمانوں کے اوپر سے دوسری سختی بھی ہٹا دی. اب انسان صبح تک کھا پی سکتا ہے. آج کی یعنی آج چھٹی رات میں بھی کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر مان لیجئے اگر کوئی آدمی روزہ ہے اور روزے کی حالت میں, غور سے سنیں, روزے کی حالت میں اگر اس نے جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا, اگر مان لیجئے کوئی روزہ ہے, آدمی روزے سے ہے اور نفس مطلب قابو نہ رہا, نفس کنٹرول ہو گیا, نفس آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, نفس ایک دم بے قابو ہو گیا کہ جا کر آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا, تو مان لیجیے اب اس پر کیا حکم ہے, شریعت کیا حکم عائد کرتا ہے, اس پہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے گا, جس سے اتنا بڑا جو جرم کیا, جو گناہ کیا ہے, اس سے وہ معاف کر دیا جائے. یہی بات بتانے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں. رب قدیر کی مقدس بارگاہ مریضہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو حق بولنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حضرات محترم, کوئی عبادت اسلام میں یا مذہبی اسلام میں کوئی بھی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کو ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے جب تک کہ اس کو شرعی حکم کے مطابق ادا نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی, یعنی پورا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس عبادت کا ثواب مل سکتا ہے. کون سی عبادت کا؟ جس عبادت کو شریعت کے مطابق عمل نہ کیا جائے. اب مثال کے طور پہ مان لیجیے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی اور دوائی دینے کے ساتھ اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اسی طریقے سے تم کو کھانا ہے. سردی زکام ہوا ہے, گیا دوا لینے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا اس کو گرم پانی کے ساتھ کھانا ہے, اس دوا کو, اور گرم چیز کھانی ہے جس سے تمہارا سردی زکام نزلہ ٹھیک ہو جائے. اب اگر مان لیجیے وہ مریض ڈاکٹر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا تبھی ہی اس کو دوا کا فائدہ ملے گا.
ورنہ اگر اپنی مرضی سے آئے بلایا کسی کیسے بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر آیا دوا لے کر آیا، فریج سے پانی نکالا ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈا برف والا پانی پی لیا، اس کے ساتھ دوا بھی کھا لیا۔ اب آپ بتائیں جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گرم پانی کے ساتھ کھانا، لیکن مریض اپنا دماغ لگا کر ایک دم برف والی پانی فریج سے نکالا پی گیا، تو اب آپ بتائیں وہ مریض ٹھیک ہوگا کہ اور اس کی طبیعت خراب ہوگی، یا دوا اس کو فائدہ پہنچائے گا کہ نقصان پہنچائے گا؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب جس طریقے سے ڈاکٹر نے بتایا تھا اگر اس طریقے سے مریض اپنا علاج کرتا، دیکھ بھال کرتا، تو شاید ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی سے اس کو فائدہ پہنچتا، اس کو صحت یابی ہو جاتی، سردی زکام ٹھیک ہو جاتا، لیکن مریض الٹا کر دیا، جیسا ڈاکٹر بتایا تھا ویسا نہیں کیا، اور ٹھنڈا پانی گرم پانی پینے کے بجائے ٹھنڈا پانی پی لیا، جس سے اس کی اور طبیعت خراب ہو گئی۔ بلا تمثیل مسلمانوں، اسی طریقے سے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس عبادت کو ایسے کرنا ہے، اس عبادت کو ایسے کرنا ہے، اگر شریعت کے بتائے ہوئے باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تب اس عبادت کا ہمیں ثواب مل سکتا ہے، تب وہ عبادت ہمارے لیے مکمل ہو جائے گا اور ہمیں ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے عکس کریں، یعنی شریعت نے کچھ اور بتایا ہے، ہم کچھ اور اپنے عقل دماغ سے کر رہے ہیں، تو وہ عبادت کا ثواب بھی نہیں ہوگا اور الٹا ہماری وہ عبادت بھی خراب ہو جائے گی۔ ملاحظہ فرمائے کہ عبادت کرے، یعنی کوئی عبادت نہ تو اس وقت تک مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ اس کو شرعی حکم، یعنی جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے حکم کے مطابق ادا نہ کیا جائے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق جیسے چاہے عبادت کرے۔ وہی مسئلہ ڈاکٹر نے بتایا تھا گرم پانی سے دوا کھانا، مریض اپنے دماغ لگایا اور ٹھنڈے پانی سے دوا کھا لیا، تو مریض ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ایسے کرنا ہے تو ویسے ہی کرنا ہے، اس کے خلاف اپنا دماغ نہیں چلانا ہے، اپنی عقل کے مطابق کام نہیں کرنا ہے۔ عبادت اپنی عقل کے مطابق نہ کریں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کے مسائلوں کو سیکھیں اور انہی پر عمل کریں۔ اگر یہ مسائل عقل میں آ جائیں تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر ان کو عقل قبول نہ کرے تو اپنی عقل کی کمزوری جانے اور عمل شریعت ہی پر کرے۔ یعنی جو شریعت نے کہا دیا کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو جو شریعت نے کہا دیا اسی پر عمل کرے، اور شریعت کا جو بتایا ہوا عمل ہے اگر اس کو عقل قبول کرے کہ ہاں صحیح بات ہے، ایسے عمل کرنا چاہیے، ایسے کام کرنا چاہیے، تو اگر تمہاری عقل قبول کر لے تو خدا کا شکر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عقل کو اتنا مضبوط بنایا، اتنا سوچنے سمجھنے والا بنایا ہے کہ جو شریعت حکم دے رہا ہے اس پر عمل کر رہے ہو، اس کو تمہاری عقل قبول کر لے رہی ہے۔ لیکن اگر عقل قبول نہ کرے، ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے، تو اس میں اپنی عقل کی کمزوری سمجھو، اس میں اپنی عقل کی کمزوری سمجھو، اس میں شریعت کی کمزوری نہیں ہے۔ بلا تمثیل اگر کوئی یہ کہے کہ خدا ہے اور دوسرا کہے خدا نہیں ہے تو کس کی بات کو مانا جائے گا؟ پہلا کہہ رہا ہے خدا ہے اس لیے تبھی تو سورج ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، دن رات آتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ خدا ہوتا تو ہمیں نظر آتا، تو بتائیے جو کہہ رہا ہے خدا ہوتا تو ہمیں نظر آتا، یہ اس کی کمی ہے کہ کس کی کمی ہے؟ اگر کوئی اندھا کہے کہ سورج نہیں ہے تو بتائیے سورج کی کمی ہے کہ اندھے کی کمی ہے؟ اگر اس کی آنکھ میں روشنی ہوتا تو سورج دیکھتا، تو یہ سورج کی کمی نہیں ہے، اس اندھے کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم شریعت کے حکم کو، عمل کو اگر ہماری عقل تسلیم کر لے رہی ہے، ہمارا دماغ قبول کر لے رہا ہے ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی کرنا چاہیے، تب تو ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ورنہ ہماری عقل کچھ اور کرے نہیں ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے۔ ابھی ایک دو دن پہلے بات ہوئی تھی کہ جماعت سے جو آدمی عشاء کی نماز فرض جماعت سے پڑھا ہے وہی آدمی عشاء وتر واجب کی جماعت سے وتر واجب بھی جماعت سے پڑھے گا۔
اب ایک دن منع کیا گیا کہ جو آدمی عشاء کی جماعت میں فرض نہیں پڑھا ہے وہ اپنا عطر واجب بھی الگ پڑھے گا۔ تو ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو بھائی شریعت نے یہی کہا ہے کہ الگ پڑھنا ہے تو الگ پڑھنا ہے، اس میں چوں چرا نہیں، جو شریعت کہا ہے اسی پر عمل کرو، اپنے عقل کا گھوڑا نہ دوڑاؤ، اپنے عقل سے کام نہ چلاؤ، ورنہ تم بھی خراب ہوگے، تمہاری عبادت بھی خراب ہوگی۔ ملاحظہ فرمائے کہ اپنے انہی مسئلوں کو سیکھیں اور انہی پر عمل کریں۔ اگر یہ مسئلے عقل میں آ جائیں تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر ان کو عقل قبول نہ کرے تو اپنی عقل کی کمزوری جانے اور عمل شریعت ہی پر کرے۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مسائل کی ناواقفی، مسائل کے نہ جاننے والے یا اپنی عقل کی مداخلت سے یعنی اپنی عقل سے کام چلانے والے اس کو برباد کر لینا بڑی ہی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے اپنے علماء اور اپنے اماموں سے مسائل معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پائے۔ اب آئیے اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیں جن سے کچھ مسائل بھی معلوم ہو سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، جو روزے کی حالت میں بھول ہو گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو روزے کی حالت میں بھول ہو گیا اور اس نے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اسے رب تبارک تعالیٰ نے کھلایا ہے پلایا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر مان لیجیے کوئی آدمی بھول کر کھا لیا پی لیا تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ بالکل اس کا روزہ ہوگا۔ اب یہ سوچ کر کہ میں نے کھا لیا پی لیا تو سوچ کر روزہ نہ توڑے، بلکہ بھول کر کھا پی لیا ہے تو اس روزے کو پورا کرے، مکمل کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر کھا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے اور خدا کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ مسئلہ صاف ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ مان لیجیے بھول کر کیا، جان بوجھ کر تو کیا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر کھا پی لیا یہاں تک کہ اپنی بیوی سے جمع کر لیا یعنی صحبت کر لیا، بھول کر یاد نہیں تھا اس کو ایک دم روزے کا یاد نہیں تھا کہ میں روزہ ہوں، بھول کر انسان کھا لیا پی لیا یا اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، سیکس کر لیا تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل اس کا روزہ ہوگا، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر تو کیا نہیں، بھول کر کیا ہے، اور بھول کر کی ہوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر آدمی کھا پی لے تو اس کو اپنے روزے کو پورا کرے، اپنے روزے کو نہ توڑے۔ اب سنتے چلیں روزے دار تین حالت میں غلطی کرتا ہے، تین حالت میں غلطی کرتا ہے۔ وہ تین حالت کیا ہیں؟ پہلا نسیان، دوسرا خطا، تیسرا عمدن۔ نسیان کیا ہوتا ہے؟ یعنی روزے دار تین حالت میں غلطی کر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا کبھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کبھی کفارہ اور قضا دونوں لازم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ نسیان۔ نسیان کسے کہتے ہیں؟ یعنی بھول جانا، نسیان بولتے ہیں بھولنے کو۔ نسیان یعنی آدمی روزہ ہے، یعنی بھول جانا کہ کسی کو بالکل یاد میں نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے۔ جیسے کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی، پانی پی لیا۔ اب مان لیجیے آدمی سو کر اٹھا ہے، پیاس لگی، اب اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، بیچارہ گیا لوٹے میں پانی رکھا ہوتا ہے یا گلاس میں پانی رکھا ہوتا ہے اور گاڑا کر پی لیا۔ تو کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی، پانی پی لیا، یا بھوک لگی، کھانا کھا لیا، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ نسیان یعنی بھول سے کیا ہے۔ وہ بھول سے اس کو نہیں یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اس نے بھول کر کھا پی لیا یا بیوی کے ساتھ جمع کر لیا تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہ قضا کفارہ، شام کو وقت پر افطار کرو۔ اب یہ نہ سوچے کہ میں نے کھا پی لیا یا بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس روزے کو پورا کرے اور شام کو افطاری کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی روزہ کو قبول کرنے والا ہے۔
اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں بھلا کر کھلایا پلایا، کھلا بھی دیا پلا بھی دیا، اور روزہ بھی قبول فرما لیا۔ کتنا بڑا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمیں کھلا بھی دیا پلا بھی دیا اور ہمارے روزے کو قبول بھی کر لیا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ کھانے پینے کی مقدار۔ اب آدمی اگر اب یہ سوچے کہ میں نے کم کھایا ہے کہ زیادہ کھایا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں چاہے بھول کر کم کھائے یا پورا پیٹ بھر کے کھائے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مان لیجئے بھول کر کھایا ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی پیے یا پورا ایک گلاس پانی پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے کم کھائے یا پورا پیٹ بھر کے کھائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب کھانے کی مقدار مقرر نہیں، چاہے کم کھایا یا خوب پیٹ بھر کر کھا لیا، خوب پانی پیا، چائے وغیرہ بھی پی لیا، بسکٹ وغیرہ بھی کھا لیا، تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر کیا یہ سب۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ تو ہوا بھول کر کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ خطا یعنی غلطی۔ اب خطا غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ روزہ تو یاد ہے لیکن اب آدمی مجھے اس کو یاد ہے کہ میں روزہ ہوں، لیکن ظہر کا وقت ہے، وضو بنا رہا تھا اور وضو بنانے کے بعد کلی کرنے لگا، کلی کرتے کرتے اچانک حلق سے نیچے پانی اتر گیا۔ اب آدمی جان بوجھ کیا بولتے ہیں خطا ہے، وضو بنا رہا تھا اور یاد ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن کلی کر رہا تھا، کلی ایسے کر رہا تھا مان لیجیے حلق کے نیچے پانی اتر گیا، تو یعنی خطا مطلب غلطی سے ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ غلطی سے ہوا ہے تو قضا کرنا پڑے گا۔ اس روزے کا کیا ہوگا؟ قضا کرنا پڑے گا۔ جیسے مان لیجیے آج کوئی آدمی ظہر روزے سے تھا اور ظہر میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے جب مسجد میں آیا وضو بنا رہا تھا، وضو بناتے وقت کلی کرنے لگا، کلی کرتے وقت ہی اس کے حلق کے نیچے پانی اتر گیا یعنی پیٹ میں چلا گیا، تو ایک غلطی سے ہوا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کا قضا لازم ہے، یعنی اس نے ایک روزہ جو غلطی کی وجہ سے اپنی غلطی کی وجہ سے توڑ دیا ہے، رمضان کے بعد وہ ایک روزہ رکھے گا، اسی کو قضا بولتے ہیں، قضا کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا پہلی بات ہوگی نسیان یعنی بھول کر کھانا پینا، دوسری کیا ہو گیا؟ خطا مطلب غلطی سے، مطلب وہی کہ وضو کر رہا تھا اچانک حلق کے نیچے پانی چلا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ تیسرا غلطی انسان کیسے کرتا ہے؟ عمدن یعنی جان بوجھ کر، پہلی غلطی بھول کر، دوسری غلطی سے، اور تیسری گناہ یعنی بھول کر جان بوجھ کر کرنا، یعنی قصدن جان بوجھ کر روزے توڑنے والا کوئی کام کرنا، جیسے بہت پیاس لگی جان کر پانی پی لیا، بہت بھوک لگی جان کر کھانا کھا لیا، جان کر بیوی سے صحبت کر لی، تو قصدن روزے کو توڑ دینا روزے کی سخت بے حرمتی ہے، خدا کے حکم کی پرواہ نہ کرنا ہے جو سخت جرم ہے، لہذا یہ روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اور سزا بھی بھگتنا پڑے گی، یعنی کفارہ ادا کرنا ہوگا، کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آخرت میں اس گناہ کی سزا کو معاف کر دے۔ اب جان بوجھ کر جو کیا ہے اس روزے کو قضا بھی کرنا پڑے گا اور سزا کے لیے اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ میں نے ایک رمضان کے مہینے میں تو 30 ہی روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ توڑ دیا تو اس کو اب ایک روزے کے خاطر 60 روزے رکھنا ہے، یعنی مکمل 60 روزے رکھنا ہے اور پے در پہ رکھنا ہے، یعنی بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی روزہ ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن رات 6ویں دن کسی وجہ سے روزہ نہ رہتا، وہ 4 روزہ پھر خراب ہو گئے، پھر شروع سے رکھنا پڑے گا، پھر روزہ رکھتے 22 23 24 25ویں دن آیا، پھر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، پھر شروع سے کرنا پڑے گا، مطلب پے در پہ، یعنی بیچ میں توڑنا نہیں، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے، اس کو مکمل روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب اگر آدمی بوڑھا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کسی دن کا روزہ نہ چھوڑ پائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اب غلام آزاد کرنے کا دور تو رہا نہیں، تو 60 مسکینوں کو 60 غریبوں کو دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلائے، یہ ہے کفارہ۔
کہ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے، وہ بھی اس طرح کی درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پائے، چاہے فرض روزہ توڑا ہو یا نفل روزہ توڑا ہو۔ اب اگر آدمی کوئی کہے گا کہ میں نے نفل روزہ جیسے منت مان لیا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، وہ نفل ہے لیکن نفل روزہ رکھ کر پھر توڑ دیا، تب اس کو فرض سمجھا جائے گا، اس لیے کہ روزہ جب رکھ لیا تو اس کو پورا کرنا فرض ہو گیا، نہیں رکھا تھا تو صرف نفل تھا، لیکن جیسے ہی روزہ یعنی کھانا کھایا نیت کیا ویسے اس کا روزہ شروع ہو گیا، اب اس روزے کو پورا کرنا اس پر فرض ہے، لیکن اس نے نفل روزہ کو بھی توڑ دیا تو کیا ہوگا اس پر بھی 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی بیماری وغیرہ کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 غریبوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہو اور 60 روزے نہ رکھ رہی ہے تو حیض کی وجہ سے جن دینوں کا ناغہ ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کفارے سے متعلق ایک حدیث شریف سن لیجئے جس سے کچھ مسئلے معلوم ہو جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مان لیجیے کوئی عورت روزہ توڑی ہے تو اس کو بھی 60 روزہ رکھنا ہے، اب روزہ رکھ رہی ہے، مان لیجیے 10 روزہ ہوا یا 15 روزہ ہوا، اچانک اس کو اب حیض آ گیا تو اب جتنا دن حیض رہے گا وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اس کا کوئی نہیں ہے۔ اب جو روزہ چھوٹا اس کو روزہ رکھے، جیسے مان لیجیے 20 روزہ تھی، اب 21ویں دن اس کو حیض آ گیا تو اب 21 سے لے کر 25 تک یا 30 تک روزہ نہیں رکھ پائے گی تو 5 روزہ چھوٹا ہے، تو جب پاک ہو جائے گی تو 5 روزے کو ملا کر پورا 60 کرے گی، یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ لیکن مرد اگر 20 روزہ رکھا یا 25 روزہ رکھا ہے، کسی وجہ سے 26واں روزہ نہیں رکھ پایا تو پھر 25 روزہ خراب، پھر اس کو شروع سے رکھنا پڑے گا۔ تو ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں حدیث کی روشنی میں تاکہ آپ کو کچھ مسئلے معلوم ہوں۔ اور آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ یعنی تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا، یعنی ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ اللہ اللہ۔ اس صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تجھے کیا ہوا؟ وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جس سے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کا متواتر روزے رکھ سکتا ہے، یعنی 60 روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ یہ 3 سوال ہوا۔ جب وہ آدمی کہا کہ یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا تیرے پاس غلام ہے جس سے تو آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 2 مہینے یعنی 60 روزہ متواتر بغیر چھوڑے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام ٹھہرے رہے اور ہم سب بھی اسی طرح تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹکڑا پیش کیا، یعنی کسی آدمی نے تحفہ میں کھجور لا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو صحابی کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اے لے لو اور صدقہ کر دو۔ جو آدمی گئے تھے کہے کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تو ایک غلام کو آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور فرمائے بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تحفہ کھجور کا تحفہ پیش کیا، بھرا ہوا بڑے تھال میں کھجور کا ٹکڑا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ واہ واہ۔
وہ عرض کرتے ہیں صحابی یا رسول اللہ سب سے زیادہ مدینہ شریف میں اس ایک کون سے لے کر آخر کون تک، اس کون سے لے کر ادھر کون تک، میں مدینہ میں سب سے زیادہ میں ہی غریب ہوں، اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں، خدا کی قسم میں مدینہ کے دونوں گوشوں میں، اس کا مطلب تھا دونوں حصوں کے درمیان سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں، یعنی میں ہی غریب ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے، پھر فرمایا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس مبارک حدیث میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ، حضور علیہ السلام نے بیوی سے صحبت کرنے والے شخص ہی کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی عورت پر کفارہ نہیں ہے، عورت زبردستی نہیں کی بلکہ مرد زبردستی کیا ہے۔ اگر مرد زبردستی اپنی بیوی سے صحبت کرے وہ بھی روزے کی حالت میں ہے تو صرف مرد پر کفارہ لازم ہے، عورت پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ عورت کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس شخص کے الفاظ سے ظاہر ہو گیا تھا کہ عورت صحبت کرنے پر راضی نہ تھی بلکہ مرد زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کیا ہے، تو مرد نے اس کو مجبور کیا تھا۔ پس اگر کوئی مرد عورت کو مجبور کر کے صحبت کرے تو کفارہ صرف مرد پر ہوگا، عورت پر نہیں۔ اور اگر دونوں کو مرضی سے، یعنی عورت اور مرد دونوں کی مرضی سے صحبت ہوا تھا تو دونوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ مطلب عورت بھی راضی تھی صحبت کروانے کے لیے، مرد بھی راضی تھا صحبت کرنے کے لیے، تو اب عورت اور مرد دونوں پر کفارہ لازم ہے، دونوں ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ، کفارہ جس طرح ادا کیا جاتا اس کی ترتیب بیان کر دی گئی کہ غلام آزاد کیا جائے، یعنی کسی وجہ سے اگر آدمی ایسا کوئی گناہ کر دیا جس سے کفارہ اور قضا دونوں لازم آتا ہے تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ پہلے غلام آزاد کرے۔ اب اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اب غلاموں کی خرید و فروخت کا دور نہیں رہا لہذا اس پر حکم نہیں کیا ہوگا، 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا ہوگا۔ مان لیجئے اب تو غلام کا دور نہیں ہے کہ آدمی کوئی غلام خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا اس کو، 2 مہینے کا روزہ رکھے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ دشوار تو 60 غریبوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ کتنے غریبوں کو؟ 60 غریبوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ تیسری بات، اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور کا عالم دیکھیے، ان کا اختیار دیکھیے، اللہ نے اپنے رسول کو کتنا اختیار دیا ہے کہ رسول جس کے لیے چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہے حرام چیز کو حلال کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو کفارے کی کھجوریں کھانے کی اجازت دی، حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ، کفارہ یا کوئی واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، یعنی جو صدقہ کے لیے نکال دیا گیا وہ سوچے کہ میں ہی اپنے اوپر خرچ کر لوں، تو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، جس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ بس اس شخص کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ عمل خاص خصوصی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ جس کے لیے جو حکم چاہیں صادر فرما دیں، کہ آپ کے اداؤں اور مرضی ہی کا نام شریعت ہے۔ اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو خدا کی نعمت بنا دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا گواہی کو اللہ کے رسول نے 2 گواہوں کے برابر کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غرضے کی نسیان، خطا اور عمدن کا فرق اور قصدن روزہ توڑنے کی صورت میں کفارے کی مسائل آپ کو معلوم ہو گئے۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں روزے اور ہر شرعی معاملے میں بھول غلطی سے محفوظ رکھے اور ہمارے ہر ایسے قصد کو ناکام کرے جو روزہ توڑنے یا دین کی توہین و بے حرمتی کے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا، تو سب مل کے کہیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ، ہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ
رہا ہے ہمیشہ لگے گا.